اردو حروف یا اردو الفابیٹ 51 ہیں۔ پہلے یہ 36 حروف دیکھیے۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، ثے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، سین، شین، صاد، ضاد، طے، ظے، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، ای، اے۔ اب یہ 15 حروف دیکھیے۔ بھ، پھ، تھ، ٹھ، جھ، چھ، دھ، ڈھ، ر، ڑ، کھ، گھ، ل، مھ، نھ۔ آپ نے دیکھا اردو الفابیٹس میں بنیادی حروف 2-4 ہی ہیں، جیسے بے، جیم، دال، رے، سین، صاد، طے، عین۔ باقی سب نقطوں کا کھیل ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اردو میں حروف ملا کر لفظ بنائے جاتے ہیں، جیسے ہم، سب، ایک، ہیں۔ ملا کر لکھنے کے لیے اردو حروف یا الفابیٹس کو 3 زمروں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک افقی یا ہاریزنٹل حروف، جیسے بے، پے، تے، ٹے، ثے، طے، ظے، فے، کاف، گاف، میم، نون، ہے، ای، اے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے کٹ جاتے ہیں۔ کٹ کر ان کی شکلیں یوں بن جاتی ہیں۔ صرف طے اور ظے جوں کے توں رہتے ہیں۔ کٹ جانے کے بعد یہ دوسرے حروف سے کچھ اس طرح جڑتے ہیں۔ پے، تے، بت، تے، بے، تب، کاف، پے، کب، پے، کاف، پک۔ 2 عمودی یا ورٹیکل حروف، جیسے الف، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، واو۔ ان کو آسانی سے لفظ اردو سے یاد رکھا جا سکتا ہے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ تمام حروف سے ملتے ہیں، مگر یہ خود دوسرے حروف کو اپنے پاس آنے نہیں دیتے۔ جب الف بے سے ملنا چاہتا ہے تو وہ بآسانی اس سے مل جاتا ہے، لیکن جب بے الف سے ملنے کے لیے اس کے قریب آتا ہے تو وہ اسے دھکا دے کر پرے ہٹا دیتا ہے۔ یہی حال دوسرے کھڑے حروف دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے اور واو کا ہے۔ رے کاف سے ملنے جا رہا ہے۔ دیکھیے کتنی آسانی سے مل رہا ہے، مگر جب کاف رے سے ملنا چاہتا ہے تو رے اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ واو خے سے ملنے جا رہا ہے اور دیکھیے وہ مل رہا ہے، مگر جب خے واو سے ملنا چاہتا ہے تو وہ اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ لفظ فرمان میں دیکھیے کہ رے میم سے اور الف نون سے نہیں مل رہا ہے۔ لفظ ٹماٹر میں الف ٹے سے نہیں مل رہا ہے، جبکہ رے ٹے سے مل گیا ہے۔ کھڑے حروف کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جب یہ بھی لفظ بنتے ہیں تو ایک دوسرے سے نہیں ملتے، جیسے اردو، دوا، ذرا، رام۔ 3 دائرے والے حروف۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے ان کے دائرے کٹ جاتے ہیں، جیسے کٹ جانے کے بعد یہ حروف کچھ اس طرح بن جاتے ہیں۔ اب یہ دوسرے حروف سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ جیم، بے، جب، سین، رے، سر، شین، کاف، شک، عین، قاف، لام، عقل، ہے، جیم، حج وغیرہ۔ چنانچہ اتنا یاد رکھیے، افقی دائرے والے حروف سب سے ملتے ہیں اور سب ان سے مل جاتے ہیں، جیسے
تو، تم، میں، ہم وغیرہ۔ البتہ عمودی یا ورٹیکل حروف سے سب ملتے ہیں، وہ کسی کو نہیں ملاتے۔ آخری بات یہ، اردو میں الفاظ کا آخری حرف پورا لکھا جاتا ہے، جیسے جب کا بے، تم کا میم، میں کا نون اور تک کا کاف پورا لکھا گیا ہے۔ اردو پڑھنے کے لیے ان آوازوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ زبر آ، زیر ای، پیش او۔ ہم آواز الفاظ علم عین لام میم سے بھی بنتا ہے اور الف لام میم سے بھی بنتا ہے۔ خط یعنی لیٹر، اور ایک خط ہے خط، خے سے نکلتی ہے آواز، قط قاف سے نکلتی ہے۔ ذرا سی تبدیلی، ذرا سا فرق ہے۔ اس خط کے معنی ہیں لیٹر اور اس خط کے معنی ہیں نقطہ۔ عزیز دوستو، آداب عرض ہے، آؤ اردو سیکھیں کی عالمی جماعت میں میں آپ سب کا محبت اور خلوص کے ساتھ استقبال کرتا ہوں۔ آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے کہ اردو میں اضافتوں کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ مثلاً آب زمزم، زمزم کا پانی آب زمزم کیسے بن گیا؟ یا صدائے دل، دل کی صدا صدائے دل کیسے بن گیا؟ یا خوئے دوست، دوست کی خوئے دوست کیسے بن گیا؟ اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اضافت کسے کہتے ہیں اور اردو میں کس کس طرح کی اضافتوں کا استعمال ہوتا ہے اور انہیں کیسے لکھا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم شروع کریں آج کی ایک کلاس۔ اضافت کسے کہتے ہیں؟ تو آئیے ہم آج کی کلاس میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ اردو ترکیب اور فارسی ترکیبیں کیسے بنائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایمان کا جذبہ، اسے ہم لکھیں گے فارسی کی ترکیب کے مطابق، اسے لکھیں گے جذبہ ایمان، ایمان کا جذبہ، جذبہ ایمان۔ اسی طریقے سے دل کی صدا، یہ اردو ترکیب ہے۔ اگر آپ اسے فارسی ترکیب کے تحت لکھنا چاہیں گے تو یہ لکھیں گے ہم اس طرح، صدائے دل، دل کی صدا، صدائے دل۔ چلیے ایک اور چیز دیکھتے ہیں ہم۔ دوست کی خو کہتے ہیں عادت کو، یہ اردو ترکیب ہے۔ حالانکہ دوست کی خو ترکیب لکھی نہیں جاتی ہے، میں نے یہاں ضرورت کے تحت اس کو لکھا ہے، دوست کی خو۔ یہی چیز آپ فارسی میں لکھنا چاہیں گے تو خو کہتے ہیں عادت کو، تو دوست کی خو آپ اردو میں لکھیں گے، لیکن جب فارسی ترکیب کے تحت لکھیں گے تو وہ بن جائے گا خوئے دوست۔ کیا فرق پڑا ہے اس میں؟ ان ترکیبوں میں اور ان ترکیبوں میں فرق کیا ہے؟ تو اس میں دو فرق آئے ہیں۔ ایک فرق تو میں بتاؤں گا، ایک فرق خود آپ سوچتے رہیے تاکہ ہم بتا سکیں کہ اس طرح کی ترکیب بنانے میں کیا دو فرق پڑ رہے ہیں۔ ایک فرق میں بتاؤں گا
جیسے ایک حمزہ اس میں زیادہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, ایک حمزہ جو اس میں نہیں ہے, ایمان کا جذبہ حمزہ نہیں ہے. دوسرا ہے دل کی صدا میں حمزہ اور اے نہیں ہے, جیسے حمزہ اور اے نہیں ہے. اور یہاں دوست کی خو ہے, خوئے دوست میں بھی حمزہ اور یہ نہیں ہے. چلیے ایک اور مثال یاد آئی مجھے. مثال کے طور پر زندگی کی کتاب, زندگی کی کتاب. اگر آپ اسے فارسی ترکیب کے تحت لکھنا چاہیں گے تو یہ لفظ بنے گا اس طرح, کتاب زندگی. اب اس میں ایک چیز کا اضافہ ہوا ہے اور وہ ہے زیر. اب آئیے آپ کی باری ہے. آپ نے سوچا ہوگا کہ دوسرا فرق کیا ہے. آپ بتائیں گے نازیہ؟ ہاں بتائیے کیا فرق ہے. پہلا لفظ دوسرا بن گیا اور دوسرا لفظ پہلا بن گیا. پہلا لفظ ہے دوسرا بن گیا ہے اور جو دوسرا لفظ ہے پہلا بن گیا ہے. تو جذبہ ایمان ادھر ادھر ہو گیا ہے. سب میں دیکھ لیجئے وہی چیز ہے. تو یہ اضافتوں کا استعمال ہے. ایک سوال رہ گیا ہے کہ کب اور کہاں کس طرح استعمال کیا جاتا ہے. تو ناظرین, ہم ابھی سیکھ رہے ہیں اردو میں فارسی اضافتوں کے استعمال کا طریقہ. ایک یہ کہ فارسی اضافت بناتے وقت کب حمزہ اور کب حمزہ اے اور کب اضافت کا استعمال کیا جائے. دوسرا سوال یہ تھا کہ ایسا کیوں کیا جائے. آئیے ہم ان دونوں سوالات کے جواب تلاش کرتے ہیں. چلیں. ایک, حمزہ ہے, حمزہ اے اور زیر. فارسی کی اضافتیں ان تین علامتوں سے بنتے ہیں, حمزہ, حمزہ اے اور زیر. سوال یہ ہے کہ کب حمزہ کا استعمال ہو, کب حمزہ اے کا اور کب اضافت کا. اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اردو میں مصوتوں اور مسمتوں یعنی اوولز اور کانسوننٹس, اوولز اور کانسوننٹس کیسے استعمال ہوتے ہیں. یہاں ایک چھوٹا سا خاکہ ہے, اس پر آپ غور کیجئے. الف, واو, ای اور یہ اوولز ہیں یعنی مصوتیں ہیں. ہم نے اپنی پچھلی کلاسوں میں پڑھا ہے کہ اردو میں 10 مصوتیں ہیں. میں یہاں صرف ان مصوتوں کی بات کر رہا ہوں. الف, واو, ای اور یہ. باقی تمام یہ جتنے حروف آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام حروف مسمتے یا کانسوننٹس ہیں. ان کے استعمال کے وقت کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے فارسی اضافت بنانے کے لیے, مگر ان کے استعمال کے وقت ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں حمزہ دیا جائے, کہاں حمزہ یہ ہو اور کہاں زیر. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے وہ الفاظ جو الف پر ختم ہوتے ہیں اور دیکھیں گے کہ اگر کوئی لفظ الف پر ختم ہو رہا ہے تو وہاں حمزہ دینا چاہیے, حمزہ یہ دینا چاہیے یا زیر. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے تمنا. یہ لفظ کس پر ختم ہوا ہے؟ الف پر. تو تمنا اگر ہے اور ہمیں بولنا ہے دل کی تمنا, اور فارسی میں فارسی اضافت کے تحت اگر بنانی ہے تو یہ بنے گا تمنائے دل. تو یہاں
हमजाए देंगे हम, तमन्नाए दिल। तो इससे एक उसूल ये बना कि जो लफ्ज अलीफ पर खत्म होते हैं उन्हें अगर फारसी तरकीब के तहत बनाने हैं तो फिर हमजा ये दिया जाएगा, जैसे तमन्ना, तमन्नाए दिल। इसी तरीके से एक और लफ्ज देखिए, अदा, और हमें यार कहना है, यार की अदा, तो यहां देंगे हम अदाए यार, अदाए यार। जैसे एक और मिसाल, स्वाद दाल अलीफ, देखिए ये भी लफ्ज किस पर खत्म हो रहा है, अलीफ पर खत्म हो रहा है, और हमें देना है दिल, तो सदा और दिल को हम मिलाएंगे हमजा से, तो ये होगा सदाए दिल। हमें लिखना है सू, एक लफ्ज है जो वाव पे खत्म हो रहा है, सू तरफ को कहते हैं, और हमें मिलाना है सू और मंजिल को, तो तरकीब क्या बनेगी, सूए मंजिल, सूए मंजिल। अब देखिए यहां पर है सूए मंजिल, तो अलीफ पर खत्म हो तो हमजा ए, और वाव पर भी खत्म हो तो हमजा ए ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक और मैं मिसाल आपको दूंगा, रूए यार, यार का चेहरा, रूए यार, यार का चेहरा, तो ये भी वाव पर खत्म हुआ है। इसी तरह बूए गुल, ये भी वाव पर खत्म हुआ है, ये ही इस्तेमाल हुआ है। अब आइए एक और मिसाल मैं देता हूं, इस पर गौर कीजिए आप। एक है लफ्ज जुज, आप जानते ही हैं जुज कहते हैं हिस्से को, और हमने कहा जुज़्वे बदन। अब वाव के नीचे हम बजाय इसके कि हमजा ये लिखें, हम वाव के नीचे लिखेंगे ज़ेर, जुज़्वे बदन। इसी तरह की एक और मिसाल लीजिए, और वो है सर्वे बाग, यानी बाग का सर्व है। यहां आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि सूए मंजिल और जुज़्वे बदन, वाव इसमें भी है और वाव इसमें भी है, लेकिन इसकी आवाज सू और इसके आवाज जुज़्वे हो गया है। क्यों ऐसा होता है कि हमने यहाँ हमजा ए और हम यहाँ पर वाव के नीचे जेर दिया है। उसकी एक वजह यह है कि यहाँ जो वाव है उससे पहले वाला जो हर्फ है यानी सीन, उस पर हम देंगे पेश, वाव से पहले पेश। यहां भी वही बात है, वाव से पहले रे है और हम रे पर देंगे पेश। यहां भी वही बात है, वाव है और वाव से पहले बे है और बे पे हम देंगे पेश। तो इससे एक उसूल बनता है कि वाव से पहले वाले हर्फ पर अगर छोटा मुसव्वता यानी पेश है तो उसकी आवाज सू होगी, तो जहां सू की आवाज निकलेगी वहां हमजा ए के जरिए से हम तरकीब बनाएंगे। बाकी तमाम तराकीब में जेर का इस्तेमाल होगा। अब आइए हम देखते हैं ई, ये है ई। अब ई से अगर कोई लफ्ज खत्म हो तो वहां क्या इस्तेमाल हो, हमजा या जेर या हमजाई। जैसे मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है बंदगी, यह लफ्ज खत्म हो रहा है किससे, ई से, बंदगी। अब हम कहना चाहते हैं बंदगी ये खुदा, खुदा की बंदगी, बंदगी ये खुदा। तो अब करें क्या, यहां हमजा दें या नीचे जेर दें। अक्सर लोग हमजा लिखते हैं। जैसे एक और तरकीब देखते हैं, शूक़िए तहरीर, यहां भी हमजा लिखा गया है, लेकिन सवाल यह भी है कि जेर भी लिखा जा सकता है। तो सही कौन सा है, इसका सही जवाब यह है कि हमजा नहीं बल्कि यहां जेर देना चाहिए। क्यों, इसका भी एक उसूल हमने देखा था पिछली क्लास में
کہ حمزہ یا یہ سے پہلے اگر جو حرف ہے اس کے نیچے زیر دیا گیا ہو یا ای کی آواز آ رہی ہو تو اس کے بعد ہم حمزہ نہیں دیں گے. یہ ہمارا اصول ہے. اب یہاں سارے اصول آپ کے سامنے آ گئے. یہ الف واو ای مصوتے ہیں یا اوولس ہیں, ان کے ساتھ اس طرح کی ترکیبیں بنائی جاتی ہیں. اب باقی اتنے حروف ہیں, غور سے دیکھیے, بے پے تے سے جیم چے ہے سے لے کر ہے تک. ان حروف سے اگر آپ کوئی فارسی ترکیب بنائیں گے تو ان سب کے نیچے زیر دے دیں گے. جیسے مثال کے طور پر آب ایک لفظ ہے, آپ اس کے نیچے دیں گے زیر اور بنائیں گے آب زمزم. ابھی آپ نے آب زمزم کو زیر سے بنایا. بالکل اسی طریقے سے ان تمام حروف کو بنایا جا سکتا ہے, جیسے شمع محفل وغیرہ. البتہ ایک بات میں عرض کر دوں کہ ہے کا معاملہ تھوڑا سا بدلا ہوا ہے. ہے کبھی ہم زیر سے اس کی ترکیب کرتے ہیں اور کبھی حمزہ سے. اب دیکھنا ہے کہ کہاں زیر اور کہاں حمزہ. جیسے مثال کے طور پر راہ محبت, محبت کی راہ, راہ محبت میں ہے کے نیچے ہم نے دیا ہے زیر. اسی طرح سے ہم بناتے ہیں شاہ ایران وغیرہ. لیکن کبھی ہمیں اس طرح بنانا پڑتا ہے جیسے جلوہ یار. اب یہاں دیکھیے کہ یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے, مگر ہم نے اسے زیر سے بنایا ہے اور یہاں حمزہ سے بنایا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں جو جلوہ ہے, آپ غور کریں گے جب ہم جلوہ کہتے ہیں تو ہے کی آواز گویا کہ آ کی آواز دے رہی. جلوہ آ, جلوہ آ. اسی طریقے سے خانہ ہے لیکن آواز کیسے نکل رہی ہے؟ آ کی آواز نکل رہی ہے. خانہ آ. تو ہے سے بننے والے کچھ الفاظ ایسے ہیں جن سے آ کی آواز نکلتی ہے. تو پتہ چلا, معلوم یہ ہوا کہ جہاں ہے سے ختم ہونے والا کوئی لفظ ہے پر ختم ہونے والا کوئی لفظ ہے اور اس میں آ کی آواز آ رہی ہے تو وہاں آپ انہیں دیں گے حمزہ. جیسے ایک اور مثال ہے خانہ خدا, جلوہ یار خانہ خدا. یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے مگر آواز نکل رہی ہے آ کی. تو اس طرح دو لفظوں کو جوڑ کر ایک ترکیب بنانے کو یا دو لفظوں کو جوڑنے کو کہتے ہیں اضافت. اسے کہتے ہیں اضافت. تو ناظرین, آج کی کلاس میں ہم نے دیکھا فارسی اضافتوں کا استعمال. دو لفظوں کو جوڑ کر ایک لفظ بنانے کو یا ایک لفظ دے کر ترکیب دینے کو کہتے ہیں اضافت. یہ فارسی اضافتوں کو سمجھنے کا سلسلہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں بھی جاری رہے گا. دوستو, آج آپ نے جتنے الفاظ یہاں بنائے ہیں انہیں پڑھیے اور دیجئے مظفر شہمیری کو اجازت. خدا حافظ.